کیا آپ کے ناخنوں پر بھی اس قسم کے نشانات موجود ہیں؟ کیا واقعی اس قسم کے نشانات ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر جیسی خطرناک بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں؟ اس قسم کے نشانات ہماری شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ ناخنوں پر موجود اس قسم کے نشانات کو سنجیدہ نہ لینے والے افراد کن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ناخنوں پر نمودار ہونے والے ان نشانات کی اصل وجہ کیا ہے۔ آیا ہمارے ناخنوں پر موجود تمام نشانات خطرناک ہوتے ہیں؟ ان نشانات کے بننے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کا علاج، ان کو چیک کرنے کا یا ٹیسٹ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور پیڈانو فیکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان نشانات کی دو اقسام ہیں، ایک وائٹ ڈاٹس یعنی کہ چھوٹے چھوٹے نقطے نما ہوتے ہیں، یا دوسری قسم کہ آپ کے ناخن مکمل طور پر سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کی ریزنز یعنی وجوہات کے بارے میں کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ وائٹ ڈاٹس ہمارے ناخنوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اہم وجوہات میں سے نیل پالش الرجی ہے، جو کہ لڑکیوں میں اکثر دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ سستی کے چکر میں نکلی نیل پالش یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ نیل پالش ریموو کرنے سے خود بخود کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتی ہے فنگل ڈیزیز۔ اس قسم کے نشانات ناخنوں پر تب نمودار ہوتے ہیں جب آپ اپنے ناخنوں کی اچھے سے صفائی نہیں کرتے یا انہیں وقت پر تراشتے نہیں ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ہیریڈیٹی، یعنی کہ آپ کے وراثت میں، یعنی آپ کے امی یا ابو کو کسی ایک کو اس قسم کی بیماری لاحق ہو تو آپ کو وراثتی طور پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کی بیماری بھی خطرناک نہیں۔ نمبر 4 پہ اس کی ریزن آتی ہے انجری، یعنی کسی چوٹ کی وجہ سے ناخن پر زخم ہو جانے کی وجہ سے بھی اس قسم کے نشانات نمودار ہو سکتے ہیں۔ ان میں مین ریزن دروازے یا کھڑکی میں آ جانا یا ہتھوڑے میں انگلی یا ناخن کا آ جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ناخنوں پر موجود اس قسم کے سفید نشانات فنگل ڈیزیز یا زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیں، یا کہ کڈنی فیلئر، ہارٹ اٹیک یا جگر کی خرابی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیشنلی 3 طریقے متعارف کرائے گئے ہیں جس سے ہمیں اس نشانات کی اصلیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ ان 3 ٹیسٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم سرسری سی بات کر لیتے ہیں فنگل ڈیزیز اور زنک ڈیفیشنسی کے بارے میں۔ فنگل ڈیزیز سے بچنے کے لیے چند اہم ہدایات۔ نمبر 1، ہمیں اپنے ناخنوں کو وقت پر کاٹنا چاہیے، یعنی کہ ہفتہ 10 دن یا 15 دن سے زائد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2، اپنے ناخنوں اور ہاتھوں کو اچھے سے دھونا چاہیے۔ نمبر 3، اگر آپ کسی کے انفیکٹڈ ناخن یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ناخنوں پر اس قسم کے نشانات ہیں اور آپ نے اسے مصافحہ کیا ہے یا ہاتھ ملایا ہے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ ان کو صابن کے ساتھ اچھے سے دھو لیں۔ نمبر 4، نہانے کے بعد یا ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ناخنوں کو اور ہاتھوں کو اچھے سے خشک کریں، اور اسپیشلی پاؤں کے ناخنوں کو، کیونکہ یہاں پہ یہ نشانات زیادہ جلدی ابھرتے ہیں۔ میڈیکیور یا پیڈیکیور کرانے سے پہلے اچھے سیلون کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد پبلک پلیس، سڑک یا گلی میں ننگے پاؤں نہ گھومیں، کیونکہ یہ بیماری سب سے پہلے پیروں کے ناخنوں اور پھر ہاتھوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور فنگل ڈیزیز کی سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ آرٹیفیشل نیلز ہیں، یعنی نقلی یعنی پلاسٹک والے ناخن ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زنک ڈیفیشنسی کے بارے میں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں زنک ڈیفیشنسی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں زنک یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو تو آپ کا وزن دن بدن کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی کسی قسم کا بھی کوئی بھی زخم ہو تو وہ جلد ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بھی زنک کی ڈیفیشنسی کی علامت ہے۔ اس کے بعد لیک آف الرٹنس، مطلب آپ کا جسم سست رہتا ہے۔ نمبر 4، اکثر ڈائریا رہنا یعنی کہ پیٹ خراب رہنا۔ نمبر 5، آپ کے چکھنے اور سونگھنے کے حس میں کمی آ جانا۔ زنک ڈیفیشنسی کو اتنی بڑی بیماری نہیں اور اس کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر یا ادویات کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو اپنے گھر پہ ہی سولو کر سکتے ہیں۔ زنک کے لیے بیسٹ ڈائٹ میں شامل ہے ریڈ میٹ، پولٹری، دالیں اور چاول وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ناخنوں پر نمودار ہونے والے اس قسم کے نشانات اور کن کن بیماریوں کی نشاندہی یا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے جوڑوں کا درد، اس کے بعد ہیئرنگ لاس یعنی کہ سننے کی قوت میں کمی آنا، اسکن پرابلم یعنی کہ جلد میں کسی قسم کی خرابی ہونا، کڈنی پرابلم یا کڈنی سٹون، گردے کی خرابی یا گردے میں پتھری ہونا، اینٹی بایوٹک پوائزننگ، اگر آپ نے کسی قسم کی اینٹی بایوٹک میڈیسن یوز کی ہیں تو وہ آپ پر ریئیکشن کر گئی ہوں۔ اس کے بعد ہے زنک ڈیفیشنسی، کیلشیم ڈیفیشنسی جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک کا پیش خیمہ، کڈنی فیلئر بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، انیمیا، جگر کی خرابی، اس کے بعد شوگر بھی اس میں شامل ہے، پور سرکولیشن آف بلڈ یعنی کہ جسم میں
خون کی صحیح روانی نہ ہونا بھی اس کی ایک اہم وجہ میں شامل ہے۔ اور 65 کے بعد بھی یہ بیماری اکثر نمودار ہوتی ہے، یعنی کہ 65 سال سے زائد بزرگوں میں بھی اس قسم کی بیماری کا رجحان ہے۔ اور سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ ویک امیون سسٹم۔ اگر آپ کا قوت مدافعت مضبوط نہیں تو یہ بیماری یا اس قسم کے نشانات تب بھی آپ کے ناخنوں پر نمودار ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے ناخنوں پر موجود نشانات کس وجہ سے ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیشنلی 3 طریقے متعارف کرائے گئے ہیں۔ نمبر 1 مائیکولوجی، نمبر 2 نیل بائیوپسی، نمبر 3 بلڈ ٹیسٹ۔ مائیکولوجی میں آپ کے ناخنوں میں سے فنگل یا ناخن کا ایک پیس لے کر اس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 نیل بائیوپسی میں آپ کے ناخن یا سکین کا ٹیشو لیا جاتا ہے جس پر اسٹڈی کر کے کوئی رزلٹ فائنل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اور سب سے امپورٹنٹ طریقہ جس سے کہ آپ کے جسم کے تمام بیماریوں کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے بلڈ ٹیسٹ۔ اور بلڈ ٹیسٹ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اس بات کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کے ناخنوں پر موجود یہ نشانات آپ کے جسم میں موجود کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ تو نہیں۔ دوستو اب ہم جانتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹس اور علاج کے بارے میں۔ اگر تو یہ نشان آپ کے ناخنوں پر کسی زخم کی وجہ سے یا انجری کی وجہ سے ہیں تو اس کے لیے 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ٹائم اینڈ ریسٹ، یعنی کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور مزید چوٹ لگنے سے بچائیں تو یہ کچھ ٹائم بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس پر اچھی قسم کی نیل پالش لگا کر چھپایا جاتا ہے جو کہ ٹائملی خود ہی ریموو ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ایوائڈ الرجنس۔ کسی قسم کی الرجن یا ہارش کیمیکل والی نیل پالش یا گلوز سے اپنے ناخنوں کو بچائیں۔ نمبر 3 اور موسٹ کامن اینٹی فنگل میڈیکیشنز ہیں۔ یہ ادویات آپ کے ناخنوں پر موجود کسی قسم کے نشانات کو بھی بہت جلد مٹا دیتی ہیں بصورت کہ وہ فنگل ڈیزیز ہو۔